جی آج میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم سب دوست کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا ایک ٹرینڈ چینج کر رہے ہیں کہ جو میگا پروجیکٹ ہوں گے جو کروڑوں روپے کی لاگت سے بنتے ہیں، بجائے کہ ہم ادھر گھر بیٹھے پلاٹ الاٹ کرتے جائیں، تو ہم اپنے دوستوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں تاکہ ہماری ریل اسٹیٹ برادری وہ بھی اور جو پھر خاص کر اس طرح کے بڑے پروجیکٹ کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے کو پتہ چلے کہ یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کی جو تقریب ہے یہ صرف ایک پلاٹ الاٹمنٹ کی تقریب نہیں ہے، یہ ایک بلڈنگ کی کنسٹرکشن کی تقریب ہے کہ اس کے اوپر 2.5 کنال کا یہ مین ہائی وے فیصل ہل بلاک اے کا پلاٹ ہے جو 250 فٹ روڈ کے اوپر ہے، اور اس کی بیک پر بھی 100 فٹ کا روڈ موجود ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت لوکیشن ہے جو ماشاءاللہ جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیکس ربا ہری پور اور حسرت دار 12 لاکھ آبادی کے سنگم کے اوپر ایک پروجیکٹ ہے جس کو کل وہ موٹر ویو نے ٹکرانا ہے، اور پھر اس میں جس طرح کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، سیور ہے، ڈرین ہے، واٹر سپلائی ہے، گیس ہے، اور خاص کر انڈر گراؤنڈ بجلی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جہاں پہ ہمارے میں تو اس کو چھوٹا بچہ کہتا ہوں محمد اکرم جو ہے، یہ اس نے ماشاءاللہ بڑا گرو کیا ہے، بڑی ترقی کی ہے، اور یہ آپ دیکھیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی آج فلاں سازش ہو رہی ہے، فلاں گروپ جو ہے سوشل میڈیا پہ لگا ہے، فلاں واٹس ایپ گروپ پہ لگا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کسی پڑھتا بچی نہیں پڑھتا، اپنے کام کے ساتھ کام رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے یا اس نے شرارت کے تحت لوگوں کو اس کام پہ لگایا تو سب لوگ کسی نہ کسی چکر میں اگر کوئی مصروف رہتے ہیں یہ اپنا جو ہے نا یہ کام جاری رکھتا ہے۔ تو آج اللہ نے ماشاءاللہ اس کو اکرم کو بڑا عروج حاصل دیا ہے، اور یہ بڑے اچھے کام کر رہا ہے، اور یہ جو پروجیکٹ جو آج سائن ہو رہا ہے یہ کوئی 7 سٹوری بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا اسلام آباد میں ابھی بہت کم لوگوں نے کسی کے کریڈٹ کے اوپر گیا ہوگا کہ جو اس طرح کی بلڈنگ بناتے ہیں۔ یہ جو میگا پروجیکٹ ہے اسلام آباد میں 10-10 مرلے کے کمرشل پلازے لوگوں نے بنائے ہیں، کنال کے بنائے ہیں، 600 گز کے بنائے ہیں، یہ سارا F10 F11 اسی طرح بنا ہوا ہے، ادھر کے بھی ایریا بنا ہے۔ تو یہ جو 2-2 کنال کے کمرشل پلازے 7-7 سٹوری بن رہے ہیں، یہ جو ہمارا پرانا ویو ایریا یہ اس سے بھی 4 گنا خوبصورت بن رہے ہیں۔ تو یہ ایک میگا بلڈنگ بن رہی ہے، اور ایسی بلڈنگ بنانا ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ وہاں پہ ہمارے بھائی ساجد گیلانی صاحب بھی بنا رہے ہیں، تنویر شاہ صاحب بھی بنا رہے ہیں، تو اس طرح اور بھی لوگ بنا رہے ہیں جنہوں نے پلاٹ، تو اسی طرح ہم آپ کو نظر آئیں گے کہ 8-10 دن میں سرمنی ہوگی، اور یہ تو اسی طرح ہم آپ کو نظر آئیں گے کہ 8-10 دن میں سرمنی ہوگی، اور یہ حوصلہ اس طرح کی سرمنی بڑھائے گی جو فیصل ہل میں ہائی رائز کا کام کر رہے ہیں، بڑا بڑا ہائی رائز کا کام کر رہے ہیں، جو وہاں پہ ویلے بنا کے بیچ رہے ہیں۔ آج ہی میرے پاس انوار شاہ صاحب سامنے آپ کے بیٹھے ہیں، یہ ایک فائل ان کی آئی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں، تو میں نے اسی وقت سائٹ پہ فون کیا، 5 منٹ میں تصویریں آئیں، تو یہ اپنی دوسری چھت میں اپنے کمرشل بلڈنگ کی ڈال چکے تھے، اور وہ بھی اسی ہائی وے کا وہ بھی 2.5 کنال کا پلاٹ تھا۔ تو یہ جو لوگ پہلے دن شروع میں کوئی بھی اسکیم ہوتی ہے وہ 12 لاکھ آبادی کے قریب ہو یا 10 لاکھ آبادی کے قریب ہو یا بہت دور ہو، تو پہلے دن وہ جنگل ہی تصور ہوتا ہے۔ تو پہلے 2-4-6 ماہ یا 1 سال بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں جو جا کر اپنی بساط جو ہے وہ وہاں پہ بساتے ہیں اور اپنی قسمت ازمائی کرتے ہیں۔ سال کے بعد تو وہ شہر میں پھر تو لوگوں نے ویسے ہی آنا ہے۔ پھر کمال کیا ہے؟ کمال تو اس وقت ہے جو اب لوگ جا رہے ہیں، ان لوگوں کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ تو اکرم کے لیے ہم سب دوستوں اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ فیصل کتنی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوگا، اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ جو ہے وہ بن رہا ہے جس میں کرکٹ گراؤنڈ سے لے کر 3 کرکٹ گراؤنڈ ہے آج کل ماشاءاللہ۔ کل ویسے بھی آج پاکستان کا سیمی فائنل بھی ہے، میری دعا بھی اللہ پاک پاکستان آج جیتے، فائنل بھی جیتے۔ تو ہمارے پاس 3 کرکٹ کے، ایک کرکٹ گراؤنڈ 100% فنکشنل ہے، دوسرا آپ کے سامنے بن رہا ہے، اور تیسرا اسٹیڈیم ہے، اس کا ہم افتتاح کرنے والے 6 ماہ کے بعد کریں، سال کے بعد کریں، 2 سال کے بعد کریں، تو اس کے لیے ہم نے 300 کنال جگہ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ ابھی میں نام لوں گا تو پتہ چل جائے گا، ادھر ہمارے ہمسایوں میں ایک سوسائٹی ہے
تو ابھی ایک داڑھی والے صاحب انہوں نے میرے ساتھ آج کھانا بھی کھایا اور میرے ابھی کمرے سے اٹھ کے گئے، وہ مجھے بتا رہے تھے ادھر ہمارے پاس ایک سوسائٹی ہے، نہ اس میں گیس ہے، نہ وہ پانی ہے، نہ وہاں کوئی واٹر ٹینک ہے، نہ کوئی کچھ ہے، تو انہوں نے جو بجلی دی ہوئی تھی وہ بھی جنریٹروں پہ چل رہی تھی، تو ان کا ایک جنریٹر بند ہو گیا، تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو بجلی والے نہیں دے رہے، یہ تو جنریٹر دے رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ سڑک بلاک کر کے تو اس طرح کیا۔ تو آپ ہمیں ماشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے آج کو بجلی کا ایشو، لیکن آپ کو پتا ہے کروڑوں روپیہ ہم بجلی کی مد میں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ بجلی کی مد میں لگا رہے ہیں ایک انڈر گراؤنڈ۔ اور پھر میں نے جو اس دفعہ پلانٹیشن کا اناؤنسمنٹ کیا کہ بڑے میگا اسکیل کے اوپر ہم وہاں پہ پلانٹیشن کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ تھا جو آرچ کا تھا، اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ آرچ بن رہی، ابھی وہ آرچ ہم وہاں پہ پلانٹیشن کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ تھا جو آرچ کا تھا، اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ آرچ بن رہی، ابھی وہ آرچ کا جو ہے وہی نہیں مکمل ہو رہا، وہ لوگ کہہ رہے ہو یہ کدھر کو جا رہی ہے، تو ابھی تو وہ آرچ مکمل ہوگی، اس کے اوپر 50-100 فٹ جانا ہے۔ تو یہ دیکھیں جس طرف ہم نے اپنے ممبران کے لیے ایک اپنی اسکیم کی بیوٹیفکیشن کے لیے 40-50 کروڑ روپیہ زمین کے علاوہ وہاں پہ ایک ایلیمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں۔ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ ایک نئی چیز بنا کے بنا۔ اور آپ کو پتا ہے جو پہاڑ تھے جس کو لوگ یہ کہتے تھے کہ ادھر کون آئے گا، آج ان پہاڑوں کو پہلی دفعہ ٹیکس لے نے ہسٹری، اگر ٹیکس لے کے بچے، مجھے لوگوں نے اپنے بچوں سے ملایا ٹیکس لے کہ جہاں کہا کہ ہمارے بچے ان پہاڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اب ہمارے بچے یہ کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہے سبز ہونے شروع ہو گیا اور اس کا کریڈٹ چودھری مجید صاحب کو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ماشاءاللہ بات ہے، اور ہم لاکھوں درخت انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو فیب میں پلانٹیشن آ رہی ہے اس میں، اور جو پھر جولائی میں آ رہی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر پلانٹیشن کرنا، لیکن ہم بھی گورنمنٹ کو سبسیڈائز کریں گے، یہ ساری پلانٹیشن ہم اپنے خرچے کے اوپر کریں گے تاکہ یہ لش گرین۔ پھر آپ کو پتا ہے 42 سال وہاں پہ ایک انڈسٹری چلی، 42 سال انہوں نے گند وہاں پہ پھینکا، خاکہ پھینکا، اور پھر اس کے ساتھ الائڈ انڈسٹری قائم ہوئی، پائپ بنانے والی، برکس بنانے والی، ٹف پیور بنانے والی، پائپ بنانے والی۔ تو وہ صرف ایک کرشنگ کا کام نہیں تھا کہ جی کہ وہ گیڑا بناتے تھے، کرش بناتے تھے، خاکہ بناتے تھے، اس کے ساتھ الائڈ انڈسٹریز۔ اب جو کام 42 سال وہ کرتے رہے، اب ہم اس صفائی جو کرنے کے مشن کے اوپر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ابھی 1.5-2 ماہ ہوئے ہیں ہم نے وہ آپریشن کلین اپ کیا، کس طرح ایک وجود قوم وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ کتنی بڑی ہم نے صفائی جو ہے وہ وہاں پہ کر لی ہے۔ تو جیسے جیسے وہ صفائی ہوتی جائے گی، خاکہ ختم ہوتا کہ وہ کھڈوں میں ڈالتا جائے گا، آپ کو پہاڑوں کی بیوٹیفکیشن نظر آنی شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب پلانٹیشن ہوگی تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا دیکھے گی۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ فیصل ہل میں جو آدمی رہائشی یا کمرشل پلاٹ کی بکنگ میں انویسٹمنٹ کرے گا اور پھر اس کو بنا کے گھروں میں یا کمرشل میں بیچے گا، سب لوگ پیسہ کمائیں گے، سب لوگ پیسہ کمائیں گے۔ اور میرے پاس جو بھی کوئی فائل آتی ہے، ہمارا شیڈول آج شاہ صاحب آئے ہیں، پوچھ رہے شاہ صاحب نے مجھے کہا چور صاحب میری جی آج فائل آپ کے سامنے، کبھی زندگی میں دوبارہ